دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بات جب شروع ہوتی ہے تو پھر دور تک چلی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کا کام کچھ تھوڑا بونافائیڈ نہیں ہے، اللیگل کام ہے پاکستان میں کرپٹو کرنسی۔ دیکھیے، پاکستان کی گورنمنٹ اس کو لیگل نہیں مانتی، اور اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بعد میں جا کے مسئلہ ہوگا، کیونکہ کرپٹو کرنسی پاکستان میں ڈیل کرنا لیگل نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس پھندے میں پھنسنا چاہتے ہیں۔ جو چیزیں گورنمنٹ الاؤ ہی نہیں کرتی، تو دنیا کی کوئی گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی، یہ وائلیشن ہے گورنمنٹل سٹرکچر کے خلاف کرپٹو کرنسی کا، اور یہ اسکیم ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے آپ کو اور سب کو عام طور پر، اور آپ کو خاص طور پر صرف وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو لیگل ہیں، جو سوشل ہیں، اینٹی سوشل کام نہیں ہے، جو شرع کے مطابق ہیں، جس پہ والدین کو اعتراض نہ ہو، جس کو سوسائٹی کو اعتراض نہ ہو۔ باقی لوگوں کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ نشے کے مریض نہیں ہیں ان کا گزارا شاید بے ایمانیوں سے چل جائے، شاید، بڑے میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ شاید بے ایمانیاں ان کو اتنی تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن جو نشے کی بیماری سے ریکور کر رہے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ، ویسے تو کسی کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، جیسے بھی سوچ لیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اب 21ویں صدی میں کہ سیدھا رستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اب آہستہ آہستہ ماحول ایسا بن رہا ہے کہ جو بندہ بھی سیدھا رستہ اختیار نہیں کرے گا وہ تنگ ہو جائے گا، جلد یا بدیر وہ تنگ ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کوئی نشے کے ساتھ ہوتا ہے ویسا کوئی نشے کے بغیر نہیں ہوتا، ٹھیک؟ جیسا کہ ہم اس ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ابھی اے سی بند ہو جائے، حالانکہ اب اتنی گرمیاں نہیں ہیں، تو ہم اس طرح بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو نشہ ہوتا ہے یہ ہمیں بدل کے رکھ دیتا ہے، اس طرح کہ جس قسم کا نشہ ہوتا ہے اس قسم کی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ دماغ کو متحرک کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ چائے، سگریٹ، ریٹالین، آئس، کوکین، یہ ایسے چاقو چبند کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ اس بندے میں تو کرنٹ آ گئے۔ تو جب وہ نشہ چھوڑتا ہے کوئی بندہ، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے شراب کا، چاہے ہیروئن کا، چاہے کوکین کا، چاہے اس کا چرس وغیرہ کا نشہ ہو، وہ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کچھ عرصہ ضرور ایسا گزرے گا جیسے کہ مجنو کی لیلا چلی جائے نا، تو مجنو کچھ عرصہ تو کم کر گیا، تو ایک غم بھی ہوتا ہے کہ ایک کام جو کرتے تھے اور اس کا اثر نظر آتا تھا، اگرچہ لوگ کہتے ہیں وہ برا کام ہے، جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مٹھائی نہیں کھا سکتے، آپ کو ڈائبٹیز ہے اور مٹھائی بہت بری ہے، مٹھائی بہت بری ہے، تو جب بندہ مریض ڈائبٹیز کا مٹھائی کھاتا ہے تو اس کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بڑا مزہ آتا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں کی کہتے ہیں آپ کو بہت بری چیز ہے، تو ایڈا مزہ آتا ہے۔ پروٹھا کھانے سے مزہ آتا ہے یا نہاری کھانے سے، مغز کھانے سے آتا ہے نا، لیکن صحت کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ جتنی چیزیں صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں ان کا مزہ بہت زیادہ ہے، جیسے مٹن کڑھائی ہو گئی، جیسے کہ روغنی نان ہو گئے، اور مٹھائیاں، اور دودھ کی پروڈکٹس جو کلفیاں اور کلفے، اس طرح کی چیزیں کھانے سے بہت مزہ آتا ہے، فرنی اور پیٹیز، تو مزہ آتا ہے نا، لیکن جسم کے لیے یہ نقصان دہ ہیں۔ آپ جب ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں۔
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔